السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں جس مسئلے کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی اگر عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور اپنی طرف سے عمرہ کر لیتا ہے تو کیا وہ مسجد عائشہ جا کر کے کسی دوسرے کی طرف سے، چاہے زندہ ہو، کوئی قریبی یا کوئی مردہ ہو، کیا اس کی طرف سے دوسرا عمرہ، تیسرا عمرہ، چوتھا عمرہ کیا وہ کر سکتا ہے؟ کیا اس طرح کا عمرہ کرنا جائز ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے یا تبع تابعین سے، سلف صالحین سے کیا یہ عمل ثابت ہے؟ اس بارے میں کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آج اکثر و بیشتر مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ جاتے ہیں جب عمرہ کرنے تو اپنی طرف سے عمرہ تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہاں پر رہ کر کے دوسروں کے طرف سے عمرے پہ عمرہ، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو 10 عمرہ کر کے آتے ہیں اور بڑے فخریہ انداز میں بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی طرف سے عمرہ کر لیا، ہم نے فلاں جو فوت ہو گئے تھے ان کی طرف سے بھی ہم نے عمرہ کر لیا، یعنی بہت بڑا انہوں نے ایک، جیسے لگتا ہے کہ ان کو کوئی ایوارڈ مل گیا، اس طرح سے فخریہ طور پر وہ بیان کرتے ہیں لوگوں میں۔ تو دیکھیے، اصولی طور سے ایک بات آپ جان لیجئے کہ ایک سفر کے دوران کسی مسلمان کا اپنے لیے یا کسی کی طرف سے عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طریقہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، ایسے ہی سلف صالحین سے بھی اس کی کوئی تائید نہیں ملتی، کیونکہ اصولی طور پر ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 اور 90 میں لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں کوئی ایسا عمرہ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد باہر نکل کر پھر دوبارہ عمرہ کیا ہو۔ آج کل بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عمرے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے تھی۔ مکہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرتے تھے، یعنی آپ نے مکہ پہنچ کر دوبارہ باہر نکل کر عمرے کے لیے احرام کبھی نہیں باندھا۔ آپ باہر احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہوتے اور عمرہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے کے بعد مکہ میں 13 سال قیام فرمایا۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر رہے، اور اس دوران کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نقل نہیں کیا کہ آپ نے مکہ سے باہر نکل کر عمرہ کے لیے احرام باندھا ہو۔ چنانچہ جو بھی عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس عمرہ کو آپ نے شرعی عمرہ قرار دیا وہ باہر سے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے کیا، باہر سے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے کیا جانے والا عمرہ ہے۔ وہ ایسا عمرہ نہیں تھا کہ مکہ میں موجود شخص عمرہ کرنے کی نیت سے حدود حرم سے باہر کا علاقہ کی طرف نکلے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے بھی ایسا عمل نہیں کیا۔ صرف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
اپنے حج کے تمام رفقا میں سے ایسی تھیں، قریبی لوگوں میں سے ایسی تھیں کہ جنہوں نے ایسا کیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عمرے کا تلبیہ کہا تھا، عمرے کی نیت سے انہوں نے احرام باندھا تھا، لیکن انہیں ماہواری آ گئی تھی، انہیں حیض آ گیا تھا اس شروع کے دوران، تو انہوں نے عمرہ وہ نہیں کیا تھا۔ اس بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور حدیث اور کئی طرق سے آئی ہوئی ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو نکلے، اور کچھ لوگوں نے حج کے نیت سے احرام باندھا اور کچھ لوگوں نے عمرے کے نیت سے احرام باندھا۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بھی عمرے کے نیت سے احرام باندھا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ پھر حائجہ ہو گئیں اور عرفہ کا دن آ گیا، کہتی ہیں کہ میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگھی کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ کو چھوڑ دوں، عمرہ کو ترک کر دوں۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو حاجی کرتا ہے وہ کرو، لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرنا جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ۔ تو کہتی ہیں کہ اپنا حج میں نے پورا کر لیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب دن ہوا یوم النحر کا، یعنی 10 ذی الحجہ کا، تو میں پاک ہو گئی اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سو میں نے طواف افادہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، یعنی گائے کی قربانی آپ نے کی۔ پھر کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ حج اور عمرہ کر کے لوٹتے ہیں، یعنی یہ افسوس کر رہی ہیں کہ بہت سے لوگ 2 عبادتیں کر کے لوٹتے ہیں، حج اور عمرہ کر کے، اور میں صرف ایک عبادت حج کر کے۔ افسوس کرنے لگی کہ میں صرف حج کر کے لوٹوں، مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں نہ عمرہ کر کے لوٹوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کو، عبد الرحمن کو، کہ عائشہ کو لے کر کے جائیں تنعیم کے مقام پر اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر کے ان کو عمرہ کرائیں۔ کہتی ہیں کہ پھر وہ اپنی اونٹ پر، عبد الرحمن اپنے اونٹ کے پیچھے ان کو بٹھا لیا اور تنعیم پہنچے، جس کو آج مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، اسی نام سے مشہور ہے اور فیمس ہے، جیسا کہ لوگ جانتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ تنعیم پہنچے اور وہاں سے میں نے عمرے کا احرام باندھا، اس عمرہ کے بدلے میں جو اور لوگوں نے کیا تھا، یعنی جو لوگ حج اور عمرے کے نیت سے احرام باندھے تھے۔ کہتی ہیں کہ شروع میں جو میں نے عمرے کے نیت سے احرام باندھا تھا، اس عمرے کے بدلے میں نے اس عمرے کو پورا کیا۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 319 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1211، 2919، 2929، 2911 وغیرہ پر ہے، اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عذر کے بنا پر جب ان کو ماہواری شروع ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے عمرے کے احرام کو ترک کر دیا اور حج کے احرام کو انہوں نے باندھ لیا، اور جو عمرہ ان سے رہ گیا تھا، افسوس کرنے کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ اور وہاں سے تنعیم سے عمرے کا احرام بند کر کے اپنا عمرہ پورا کر لو۔
تو یہ کہتی ہے کہ میں نے اس عمرے کے بدلے جو عمرہ ترک ہو گیا تھا، چھوٹ گیا تھا، میں نے اس کو پاک ہونے کے بعد پورا کیا، کمپلیٹ کیا. اور آج دیکھ لیجئے عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے. ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، دو نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر آپ نے اپنی طرف سے پہلے کبھی آپ نے عمرہ اگر کر لیا ہے، حج کر لیا ہے، تو آپ جب دوسری بار سفر کریں گے کسی دوسرے کے طرف سے، چاہے کوئی فوت ہو چکا ہو، انتقال کر چکا ہو، یا کوئی زندہ ہو، بیمار ہو، نہیں آ سکتا ہو، تو اس کی طرف سے آپ دوسری بار جب سفر کریں گے عمرے اور حج کے غرض سے، تب آپ اس کی طرف سے عمرہ یا حج کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں پر جا کر کے اور عمرے پہ عمرہ دھڑا دھڑ آپ 10-20 عمرے کر لیں. اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اس کا ثبوت صحابہ کرام سے نہیں ملتا. خود عبد الرحمن یہ گئے تھے، ان کے بھائی یہ چاہے ہوتے تو وہاں سے یہ بھی اپنا احرام باندھ کر کے اور عمرہ کر لیے ہوتے دوسرا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کسی صحابہ نے نہیں کیا عمرے پہ عمرہ، ایک سفر میں 2-2 3-3 عمرہ کسی صحابہ نے نہیں کیا. لہذا ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے، بچنی چاہیے اس طرح سے عمرے پہ عمرہ ایک ہی سفر میں کرنے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. ہاں کچھ علماء کا فتویٰ ہے اس تعلق سے کہ وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. اس کے اندر کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز، ان سے جب پوچھا گیا کہ کوئی شخص مکہ میں حج یا عمرے کی نیت سے آئے تو کیا ایسا شخص اپنے حج یا عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد ایک اور عمرہ اپنے لیے یا کسی کی طرف سے اسی سفر میں کر سکتا ہے؟ یعنی مکہ سے تنعیم جائے اور وہاں سے احرام باندھ کر کے اپنا عمرہ مکمل کر لے، اس بارے میں بتلائیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا کوئی شخص عمرہ یا حج کے لیے آئے اور اپنی طرف سے حج کرے یا عمرہ کرے، یا پھر کسی کی طرف سے حج یا عمرہ کرے اور پھر فارغ ہونے کے بعد اپنے لیے یا کسی اور کے لیے عمرہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تاہم اس عمرے کی ابتدا ہیل سے ہوگی، مکہ سے باہر قریب ترین ہیل میں جائے، مثلا تنعیم یا جعرانہ یا کسی بھی قریب ترین ہیل سے احرام باندھے، پھر اس کے بعد مکہ میں آ کر طواف و سعی کے بعد بال کٹوا دے. تو دیکھیے یہ شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ ہے، اور انہوں نے دلیل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسی حدیث سے لیا ہے. جبکہ اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 عمرے نہیں کیے ہیں. اس پر آپ غور کریں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ہی عمرہ کیا ہے جو ان کا چھوٹ گیا تھا حیض کی وجہ سے. آج بھی اگر کسی شخص کو حیض آتا ہے، وہی بیماری ہوتی ہے، وہی عذر ہوتا ہے، تو وہ جا کر کے جب وہ پاک صاف ہو جائے تو جا کر کے اس کو کمپلیٹ کر لے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2 عمرہ ایک سفر میں ثابت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسا آج کر رہے ہیں عمرے پہ عمرہ. ان دلیلوں سے یہ بات واضح ہو گئی. اور شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ یہ معتبر نہیں ہے. ان کا یہ دلیل میں پیش کرنا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 عمرے کیے تھے، حالانکہ انہوں نے ایک ہی عمرہ کیا تھا. جو پہلا ان کا عمرہ رہ گیا تھا اس کو انہوں نے بعد میں پاک صاف ہونے کے بعد انہوں نے حج کرنے کے بعد کمپلیٹ کیا ہے، اور اس پر کوئی ان کو کفارہ ادا نہیں کرنا پڑا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان حدیثوں کے اندر. میں نے مختصر طور پر خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اور جو لوگ کچھ علماء کی ان بلا دلیل باتوں کو، ان کی رائے اور قیاس کو دلیل بنا کر کے اس طرح سے عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں. ایک سفر میں ایک ہی عمرہ مقبول ہے، 2 عمرہ مقبول نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کہ وہاں پر جائیں اپنا عمرہ کر کے پھر آپ دوسروں کی طرف سے عمرے پہ عمرہ کرتے جائیں. یہ رد ہے، یہ مقبول نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے اور اسی طرح سے سلف صالحین سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے اس طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں عمرے پہ عمرہ کا. تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں یہ حکم فرماتا ہے ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم.
اے ایمان والے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، پتا چلا کہ جو لوگ ایک سفر میں جاتے ہیں اپنی طرف سے عمرہ کر کے اور عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ وہ کام کرتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1718 وغیرہ میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا عمل نہیں ہے، وہ رد ہے، مردود ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے عمل کرنے سے بچیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے عمل کرنے سے بچیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔